بگوتا قبیلے کا سردار شمشیر خان 70 برس کی عمر تک بڑے ہی دبنگ انداز میں سرداری کرتا رہا۔ 30 برس قبل اپنے باپ کے انتقال کے بعد سرداری کا بوجھ اس کے کاندھوں پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ عمر کے 71ویں سال میں اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے گیا، اس کے محافظ اور خدمتگار بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ انہیں مارخور دکھائی دیا۔ سردار شمشیر نے اپنی رائفل سے نشانے لے کر فائر کیا۔ مارخور کو گولی لگی مگر وہ چھلانگیں مارتا دور جانے لگا۔ ان کے درمیان تقریباً 300 گز کا فاصلہ تھا۔ سنگلاخ پہاڑوں پر یہ فاصلہ کم نہیں ہوتا۔ سردار شمشیر اتنے جوش میں آ گیا کہ تیزی سے مارخور کے پیچھے جانے لگا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈلوانی چٹان سے لڑک کر تقریباً 30 فٹ نیچے جا پڑا۔ جان بچ گئی مگر کمر پر شدید چوٹیں آئیں۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے بستر پر لگ گیا۔ اس کی بدقسمتی کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام برشال خان تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی بیٹا جسمانی لحاظ سے بڑا ہو گیا لیکن اس کا دماغ سکڑتا گیا۔ 20 سال کی عمر ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر بچہ تھا۔ سردار شمشیر اپنی بدبختی پر افسوس کرتا۔ اس نے 30 سال پورے جلال سے حکمرانی کی تھی لیکن اب لگتا تھا سرداری کا منصب دوسرے بھائیوں کو منتقل ہوگا۔ اس کا جانشین خود کو سنبھال نہیں سکتا۔ اتنے بڑے قبیلے کی باغ دور سنبھالنا مشکل ہی نہیں، اس کے باس کی بات ہی نہیں تھی۔ دولت، طاقت اور اقتدار ایسی چیزیں ہیں جن کے سبھی تمنائی ہوتے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے خونی رشتے، قریبی تعلقات اور انسانی قدریں تک پامال کر دی جاتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اقتدار کی رساکشی میں یہ انسان اپنے مقام و مرتبے سے گر کر وحشی جانور بن جاتا ہے۔ بگوتا قبیلے میں سردار شمشیر خان جب زخمی ہو کر بستر سے لگ گیا تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھی سرداری کے لیے کھینچا جانی شروع ہو گئی۔ تعبیر خان اور سونور خان مجلس شورا پر دباؤ ڈال کر کے اپنی مرضی کے سردار کا انتخاب نہیں کرا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کے تحت سردار تو برشال ہی رہے گا لیکن اصل اختیارات ان کے پاس ہوں گے۔ اس لیے ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ برشال کی ہونے والی بیوی اپنی مرضی سے لانے کی منصوبہ بندی کر دی۔ منجلے بھائی تعبیر خان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، تیسری بیٹی بھی جوان ہو گئی۔ تعبیر خان اور اس کی بیوی صفورہ اس بیٹی کو برشال کی بیوی بنا کر مستقبل کے نادان سردار کو اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تکاشا کو بھی یہ معلوم تھا کہ صفورہ اپنی بیٹی کی شادی برشال سے کروانے کے لیے پس پردہ کوششیں کر رہی ہے۔ اس کی اپنی بیٹیاں بہت کمسن تھیں۔ برشال کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بیٹی کا چارہ موجود نہیں تھا۔ محکم محل کے مطابق پینترے بدل بدل کر وار کرنا جانتی تھی۔ اس نے سرداری سمورہ کے کان بننے شروع کر دیے۔ پہلے تو صفورہ کی طرف سے بزدن کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی برشال سے ہمدردی کے طور پر نہیں بلکہ قبیلے پر اپنا تسلط جمانے کے لیے کرانا چاہتی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بھی ڈال دی کہ قبیلے میں برشال کی شادی مناسب نہیں ہوگی، بہتر ہوگا کہ قبیلے سے باہر سے دلہن تلاش کیجیے۔ اس نے گیٹی داس وادی کی ایک لڑکی کا ذکر کیا۔ لڑکی کے خاندان کی شرافت اور بہادری کی بڑی تعریفیں کی۔ سردارنی سمورہ اس کے زیر اثر تھی اس لیے وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری طرف تعبیر خان اور اس کی بیوی صفورہ یہ جان کر جل بن گئے کہ تکاشا نے ان کی خواہش پر پانی پھیر دیا تھا۔ محض ان کی بیٹی سے رشتہ نہ کرانے کے لیے برشال کی شادی گیٹی داس کی ایک لڑکی سے کروا رہی تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ تکاشا کی مرضی چلنے نہیں دیں گے۔ اگر وہ مکر و فریب سے کام لے رہی ہے تو اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ بھی چلیں گے۔ ہنا کو جب ہوش آیا تو 2 باتوں کا ایک ساتھ ہی احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے گہرا اندھیرا تھا۔ وہ شدید سردی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے پورے جسم میں اینٹھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ فرش پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے ایک گدا تھا جو اتنا پتلا تھا کہ فرش کی سختی بدن میں چبھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلا کر کوئی کمبل یا چادر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بستر کے قریب اسے کمبل مل گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے صحیح معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کمبل تھا یا کچھ اور۔ بس یہ غنیمت تھی کہ اسے اوڑھ کر سردی کو ذرا کم کر سکتی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ پچھلے دنوں سے وہ مسلسل جن حالات کی سختیاں جھیل رہی تھی ان سے ان کے اعصاب جیسے چٹک کر رہ گئے تھے۔ سلمان کی شریک حیات بننے کی ایک بے نام مسرت کے بعد وہ ایسے سرابوں میں بھٹکتی رہی تھی جس سے اس کی روح تک غائب ہو گئی تھی۔ لمحہ لمحہ رات سرک رہی تھی، ساتھ ہی سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ اس نے کمبل کو اچھی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹا۔ تاریکی، سردی اور کانٹے چبھوتی سوچوں کے ساتھ وہ رات کاٹنے لگی۔ اچانک ہی وہ اٹھی۔ کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے دیکھا ایک درمیانی عمر کا شخص اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی کیتلی اور ایک چنگیر تھی۔ ہنا اسے دیکھ کر تیزی سے قدم آگے بڑھا کر اس کی طرف گئی اور جارحانہ انداز میں بولی، تم کون ہو؟ مجھے زبردستی کیوں یہاں اٹھا کر لائی؟ وہ شخص کمرے میں داخل ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ہنا کی بات سن کر وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اپنی زبان میں کچھ کہتے ہوئے چائے کی کیتلی اور چنگیر ایک طرف رکھنے لگا۔ وہ سمجھ گئی زبان کا مسئلہ پھر رکاوٹ بن گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اضطراری انداز میں چلا کر بولی، مجھے باہر جانے دو، سردارنی سمورہ اور تکاشا کی طرح مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ایسا کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ شخص ہنا کے عزائم جان کر ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ غصے سے کچھ کہتے ہوئے اسے واپس جا کر کمرے میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہنا نے اس سے بچ کر نکلنے کے لیے جھکائی دی لیکن اس شخص نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔
ایک جھٹکے سے اسے واپس کھینچا، بڑی بے رحمی سے اسے بستر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ نازک سی دان پان کی لڑکی سی لڑکھڑاتی ہوئی گدے کے قریب گر پڑی۔ اس دوران وہ شخص دروازے سے باہر نکل گیا، بڑے زور سے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ ہنا بے دلی اور دل گرفتگی کے عالم میں ہچکیاں بننے لگی۔ سلمان اور نمبردار عنایت خان کا کوہستان کی وادی سمرال میں آج 5واں دن تھا۔ ہائی اسکول کے ماسٹر شیر خان نے ان کا بہت اچھا خیال رکھا تھا۔ ملک امین شیر اور جمشید کے حوالے سے کسی محبر کے لیے اس نے اپنے شاگردوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ شاگرد اپنا کام کر رہے تھے، قراقرم ہائی وے سے سمرال جانے والے دونوں راستوں پر نگرانی کر رہے تھے۔ وہاں کچھ ہوٹل اور دکانیں تھیں۔ نمبردار عنایت اکثر ان ہوٹلوں میں آ کر بیٹھ جایا کرتا۔ 5ویں دن اس کی مراد بار رہی۔ اسی شام وہ ایک ہوٹل کے کونے کی میز پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا کہ اچانک ٹھنک گیا۔ کھڑکی کے پاس جہاں سمرال جانے والی جیپیں کھڑی تھی وہاں ایک سناشا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ جمشید کا کوہستانی ساتھی شکرال تھا۔ وہ ایک ٹیکسی والے سے باتیں کر رہا تھا۔ نمبردار عنایت نے سامنے بیٹھے شاگرد سے کہا، اکبر ہاں سامنے دیکھو، اس ٹیکسی کے پاس جو شخص کالے رنگ کی شال اوڑھے کھڑا ہے تم اسے جانتے ہو؟ اکبر خان نے پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا، پھر بغیر کسی تذبذب کے کہا، جی ہاں اس کا نام شکرال ہے، ملک امین کے آس پاس رہتا ہے، اس وقت بھی ادھر ہی جا رہا ہوگا۔ نمبردار عنایت نے اضطراری انداز میں کہا، اکبر اس بدبخت کو ملک امین شیر کی حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی پھانس لینا ہوگا۔ یہ جمشید کے ساتھ تھا، اسے میری بیٹی کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ان کی بات کے جواب میں اکبر اٹھ کر اس طرف چلا گیا۔ نمبردار عنایت کھڑکی سے بغور شکرال کا جائزہ لینے لگا۔ اکبر اس کی ٹیکسی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جس کے ڈرائیور سے شکرال باتیں کر رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اکبر تیز تیز چلتا ہوا ہوٹل کی طرف آیا۔ نمبردار عنایت نے اسے دیکھ کر کہا، کیا ہوا اکبر، کچھ معلوم ہوا؟ اکبر جوش سے بولا، اسے قابو کرنے کا زبردست موقع ہے۔ نمبردار صاحب وہ اکیلا ہے، سمرال جا رہا ہے، ٹیکسی والے سے کرائے پر بحث کر رہا ہے۔ میں نے بھی سمرال جانے کی خواہش ظاہر کی، اس طرح کرایہ 2 بندوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ شکرال بھی خوش ہوا کہ اس کی جیب سے آدھا خرچ ہوگا۔ بہت خوب، تم نے بہت ہوشیاری کا کام کیا۔ اب تم ٹیکسی میں اس کے ساتھ سمرال روانہ ہو جاؤ، میں پیچھے دوسری ٹیکسی میں آؤں گا، راستے میں اس کو جال میں پھنسائیں گے۔ آپ فکر مت کریں نمبردار صاحب، میں اسے خوب جانتا ہوں، میں اسے بے خبری میں قابو کروں گا۔ یہاں قریب ہی میرے بائک کی اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ ٹیکسی کی بجائے اس پر آ جائیں، میں ابھی جا کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ اکبر نے ٹیکسی والے کے پاس جا کر اس سے کوئی بات کی۔ شکرال بھی قریب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ نمبردار عنایت اس پر گہری نظر رکھ کر انتظار کرتا رہا۔ 5-7 منٹ بعد اکبر ہانپتا ہوا آیا۔ نمبردار صاحب میں نے اپنے بھائی سے بات کر لی ہے، وہ بس آنے والا ہے، میں شکرال کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ جائیں۔ وہ باہر چلا گیا۔ نمبردار عنایت نے کھڑکی سے دیکھا، وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ پھر ٹیکسی اس کچے راستے کی طرف بڑھ گئی جو ذرا دور جا کر بلند ہوتا تھا، جو 5-6 میل کے فاصلے پر سمرال وادی تک جاتا تھا۔ نمبردار عنایت کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بہت انتظار کے بعد جمشید اور ہنا تک پہنچنے کا ایک کامیاب سراغ مل گیا تھا۔ اب وہ اس کے ذریعے ہنا کو بازیاب کرانے کے لیے آریات تک جانے کی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اکبر کا بھائی موٹر سائیکل لے کر اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا، اس کا نام انور تھا۔ نمبردار عنایت نے جلدی سے ٹیکسی کا پیچھا کرنے کی ہدایت کی۔ سمرال کی طرف جانے والا راستہ کچا تھا، وہ دونوں اس کچے راستے پر دور اڑاتے ہوئے شکرال کی ٹیکسی کا پیچھا کرنے لگے۔ ذرا سی دیر بعد انہوں نے ٹیکسی دیکھ لی، وہ کچھ فاصلے پر درمیانی رفتار سے جا رہے تھے۔ نمبردار عنایت نے انور کے کان میں زور سے کہا، موٹر سائیکل تیز تیز چلا کر ٹیکسی کے قریب ہو جاؤ، قبرستان موڑ کے پاس جا کر اس سے آگے نکل کر روک دو۔ قبرستان موڑ کے نام سے وہ مشہور جگہ بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے دائیں طرف خشک پہاڑ اور ٹیلے تھے، بائیں جانب ذرا سی ڈھلوان کے بعد کھائی تھی جس میں ریت، مٹی اور چھوٹے بڑے پتھر موجود تھے۔ اس کے کہنے پر انور نے موٹر سائیکل روک دی۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سے اتر کر سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ نمبردار کا چہرہ ڈانٹے میں تھا، چادر کے اندر پسٹل پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اسے امید تھی اکبر ان کے قریب آ کر ٹیکسی رکوا لے گا۔ اس سے تقریباً 10 گز دور آ کر ٹیکسی رکی۔ اتنے فاصلے سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ ٹیکسی کے اندر ایک کشمکش سی شروع ہو گئی۔ شاید شکرال نے مزاحمت کی اور اکبر کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ یکایک نمبردار عنایت اچھل پڑا۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر سے فائر کی خوفناک آواز گونجی، ساتھ ہی ایک دبی سی چیخ بلند ہوئی۔ اس وقت ٹیکسی ڈرائیور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا اور مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ اکبر نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے یہ محسوس کر لیا کہ شکرال کی چادر کے نیچے ہتھیار موجود ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ ان کے منصوبے سے بے خبر تھا، اس لیے بے فکری سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اکبر جان بوجھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا تاکہ بآسانی اس پر نظر رکھ سکے۔ قبرستان موڑ کے قریب اس نے دیکھا کہ نمبردار عنایت موٹر سائیکل کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جلدی ان کی موٹر سائیکل ٹیکسی سے آگے نکل گئی۔ کچھ دور جا کر موٹر سائیکل رک گئی۔ اس پر سے نمبردار عنایت اور انور نکل کر سڑک کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر اکبر کا جسم تن گیا، اس نے خود کو ایکشن کے لیے تیار کر لیا۔ شکرال بے فکری سے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اکبر نے ایک دم ریوالور نکال کر پیچھے سے اس کی کن پٹی پر رکھ دیا اور پھر گراتی ہوئی آواز میں کہا، ذرا سی بھی حرکت کی تو لبلبیز دبا دوں گا اور تم بہت آسانی سے حرام موت مارے جاؤ گے۔ شکرال نے سر گھما کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ اکبر نے ریوالور کی نال اس کے گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ پیچھے مت دیکھو ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ میرے ساتھ کس دشمنی میں ایسے کر رہے ہو؟ اکبر نے ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر ہلکی سی ضرب لگائی، پھر زیادہ خون لہجے میں بولا، سامنے سڑک پر دیکھو، تمہارا باپ ادھر کھڑا ہے، تمہاری ساری بدماشی نکال دے گا۔ شکرال نے اچانک ہی اس کے ریوالور والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اچانک وار کیا کہ اکبر اپنا ہاتھ بچا نہ سکا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا ہاتھ شکرال کے سر سے ہٹ گیا۔
اس کے ساتھ ہی اضطراری طور پر اس کی انگلی دب گئی۔ اتفاق سے ریوالور کا رخ ٹیکسی کی چھت کی طرف مڑ گیا۔ گولی چھت پھاڑ کر باہر نکل گئی۔ شکرال کی اگلی سیٹ پر ہونے کی وجہ سے اکبر کے لیے خود کو فوری طور پر سنبھالنا آسان ہو گیا۔ فائر ہوتے ہی اس نے پلک جھپکنے میں ریوالور کا دستہ زور سے شکرال کے سر پر مارا۔ ضرب ہاسی زوردار تھی، وہ کراہتا ہوا ڈیش بورڈ کی طرف جھک گیا۔ یہ سب آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گیا۔ ڈرائیور کی کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ جب فائر ہوا تو اس سے اپنی جان کی فکر ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے ٹیکسی روکی اور افراتفری میں تیزی سے دروازہ کھول کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ نمبردار عنایت نے جب فائر کی آواز سنی پھر چیخ بلند ہوئی تو وہ ایک دم محتاط ہو گیا۔ اس نے اپنا پسٹل ہاتھ میں تھام کر ٹیکسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈرائیور باہر نکل کر تیزی سے مخالف سمت بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے دروازے سے اکبر برآمد ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ نمبردار عنایت اور انور بھی دوڑتے ہوئے ٹیکسی کے قریب پہنچ گئے۔ شکرال ڈیش بورڈ اور سیٹ کے درمیان جھکا ہوا کرا رہا تھا۔ ریوالور کے دستے کی ضرب نے اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ خون سے اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا۔ ان تینوں نے مل کر اسے ٹیکسی سے باہر نکالا۔ اس کا ریوالور اپنے قبضے میں لیا اور اس کی چادر پھاڑ کر اس کے ہاتھ پشت کی طرف لے جا کر باندھ دی۔ ٹیکسی ڈرائیور کچھ فاصلے پر کھڑا سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اکبر نے آواز دے کر اسے قریب بلایا۔ اکبر نے کہا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ذاتی دشمنی ہے، تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ نمبردار عنایت نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ یہ پیسے رکھو اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو اس بارے میں مت بتانا ورنہ تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ ڈرائیور نے جھپٹ کر پیسے پکڑے اور لپک کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اسے سٹارٹ کر کے تیزی سے واپس ہائی وے کی طرف چلا گیا۔ شکرال کے حواس درست ہوئے۔ اس نے نمبردار عنایت کو پہچان لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جال میں پھنس گیا ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ تینوں مسلح تھے۔ اس کی مزاحمت الٹا مصیبت بن سکتی تھی، اس لیے وہ گردن جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اکبر اور انور نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کر دیا، پھر اسے دھکا دیتے ہوئے آگے چلنے کو کہنے لگے۔ شکرال کوئی عام بندہ نہیں تھا، بدنام ترین مفرور قاتل تھا۔ ملک امین شیر جیسے با اثر شخص کا توفیلی تھا۔ اس طرح وہ شکنجے میں پھنسے وہ دل ہی دل میں پیچھو تاب کھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان تینوں کو چیر پھاڑ کھائے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو پوچھنا ہے ادھر ہی پوچھ لو۔ نمبردار عنایت اس سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ اس کی بات سن کر رک گیا، واپس پلٹ کر ایک زوردار تماچا مارا اور زہر خون لہجے میں کہا، کمینے، مجھے دیکھ کر بھی یاد نہیں آ رہا تو اس تماچے سے سمجھ جا کہ کیوں پکڑا ہے۔ نمبردار صاحب میرے ہاتھ کھول دو، مجھ سے سہولت سے بات کرو، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ نمبردار عنایت نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، بولا، سیدھی طرح بتا جمشید کہاں ہے؟ آپ جمشید سے مل کر کیا کریں گے؟ آپ کی بیٹی اس کے پاس نہیں۔ نمبردار عنایت ٹھٹک کر رک گیا۔ شعلہ بار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ جمشید کہاں ہے؟ میری بیٹی اس کے پاس تھی، اب کدھر ہے؟ وہ سر جھکا کے بولا، آپ میری بات کا یقین کر لیں، جمشید خود اس وقت سخت پریشان ہے۔ ہم دونوں آپ کی بیٹی کو لے کر سمرال کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں بگوتا قبیلے کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ اس وقت شدید بارش ہو رہی تھی، ہم سب چراواہوں کی بستی میں رات گزارنے کے لیے رک گئے۔ صبح جاگے تو آپ کی بیٹی اور بگوتا کے قبیلے کے لوگ غائب تھے۔ انہوں نے رات کے وقت ہمیں بے ہوشی کی چائے پلائی اور ہنا کو لے کر فرار ہو گئے۔ نمبردار عنایت شدید غم و غصے میں پاگل ہو گیا، چلا چلا کر گالیاں دیتے ہوئے ٹھوکریں مارنے لگا۔ یہ بگوتا قبیلہ کدھر ہے؟ وہ لوگ میری بیٹی کو کیوں لے کر گئے؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شکرال درد سے کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے بولا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ چراواہوں کی بستی میں سے ایک شخص نے اتنا بتایا تھا کہ بگوتا قبیلہ وہاں سے جنوب مشرق کی طرف کئی پہاڑوں اور جنگلوں اور ایک بڑے گلیشیئر سے گزر کر آتا ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کو کیوں لے کر گئی ہیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ نمبردار عنایت نفرت سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، میرا جی چاہتا ہے تمہیں مار کر اسی قبرستان میں ہی دفن کر دوں، مگر اصل شیطان جمشید ابھی زندہ ہے۔ اس بدبخت کی وجہ سے میری نازک سی کلی کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے میں تمہارا اور جمشید کا اکٹھا بندوبست کروں گا۔ اس لیے تم اور جمشید اپنے بندوں کے ساتھ اس چھڑانے میں جیسی بھی کوششیں کرو، تم دونوں میرے مجرم ہو۔ اپنی بیٹی کو بازیاب کرانے کے بعد تم سب کا بھی حساب بے باک کر دوں۔ ابھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم اپنے باپ ملک امین شیر کے پاس جاؤ۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں کہ وہ میری بیٹی کے لیے کیا کرتا ہے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم خود جائیں گے، اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے آزاد کرائیں گے۔ اس نے شکرال کو چھوڑ دیا، وہ ڈگمگاتا ہوا دوسری طرف جانے لگا۔ نمبردار عنایت اکبر اور انور کے ساتھ ماسٹر شیر خان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں سلمان بھی موجود تھا۔ اب ہنا کو بازیاب کرانے کے لیے کچھ انجانے دشمنوں اور کچھ انجانی مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔ ہنا 3 دنوں سے اس کمرے میں قید تھی۔ کمرے سے باہر کی دنیا سے اس کا ناتا روشن دان جتنی کھڑکی تک محدود تھا۔ وہ پنجوں کے بل اچک کر اس کھڑکی میں باہر دیکھتی۔ کھڑکی کے باہر ایک ذرا سی کھلی جگہ تھی، اس کے بعد احاطے کی دیوار تھی۔ دیوار کے اس پار سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت پیچھے خشک پہاڑ تھے یا اوپر نیلا آسمان۔ درمیانی عمر کا وہ شخص جو پہلے دن اس کی نگرانی پر مامور تھا، اس کے لیے کھانا اور پانی لے کر آتا، بالکل خاموشی سے اس کے سامنے رکھ کر باہر چلا جاتا۔ ہنا کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ کمرے میں آ کر وہ گونگا بہرا بن جاتا۔ اس کمرے میں آج اس کا تیسرا دن تھا۔ وہ کمبل میں لپٹی ایک طرف دیوار سے لگ کر نیم دراز تھی۔ چھوٹی سی کھڑکی سے باہر شام کے بڑھتے ہوئے سائے اس کی ہوک جگا رہے تھے۔
इस शाम की बात है, अचानक कमरे का दरवाजा खोल कर निगरानी पर मामूर शख्स के हाथों में खान उठाए कमरे में दाखिल हुआ। खाना एक तरफ मौजूद तपाई पर रखकर इसने लालटेन जलाई। इसकी धीमी रोशनी में अपनी जुबान में कुछ कहते हुए खाने की तरफ इशारा करने लगा। हिना को हैरत हुई, हमेशा रात का खाना गहरा अंधेरा फैल जाने के बाद लाता था, आज वक्त से पहले ले आया था। हिना ने इशारों से समझाया कि वो चला जाए, वो बाद में खाएगी। वो शख्स बड़बड़ाता हुआ चला गया। इसे भूख नहीं लगी थी तो पहले सोचा कि ना खाए, फिर ख्याल आया कि सर्दी बहुत बढ़ गई, बहुत जल्द खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए ज़बरदस्ती चांदनी वाले खाएगी। ये सोचकर इसने खाने का बर्तन अपने करीब खिसका लिया, इसके ऊपर कपड़ा हटाया। इसके नीचे 2 रोटियां और एक प्याले में शोरबा मौजूद था। एक रोटी तोड़कर शोरबे में डुबोकर वो आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगी। चंद लुकमे खाने के बाद अचानक इसकी नज़र रोटी के नीचे कागज़ पर पड़ी। इसने कागज़ निकाला, मुतजस्सिस नज़रों से देखा। इस पर शिकस्ता से ख़रूफ में उर्दू ज़ुबान में कुछ लिखा था। अचानक वो उछल पड़ी। एक सतर पढ़ने के बाद वो समझ गई कि ये इसके लिए एक पैगाम था। भेजने वाले ने अपनी पहचान जाहिर किए बगैर लिखा था, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मुहतात रहो। कबीले के कुछ लोग, ताकतवर लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुमने मेरी बात पर शायद यकीन नहीं किया, इस वजह से दुश्मनों के जाल में फंस गई हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इन जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इस कैद से बाहर निकालूंगी और ये सब आज रात ही होगा। आधी रात के वक्त तैयार रहना, तुम्हारी निगरानी पर मामूर शख्स ही तुम्हारा निजात दहिंदा होगा। हिना ने यह तहरीर दूसरी बार भी पढ़ ली। इसके लफ्ज़ में एक उम्मीद थी, जिन नाकर्ता गुनाहों का अजाब वो झील रही थी, इससे निजात का खुशकुर पैगाम था। इसके पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ने लगी। वो पुरस्रार औरत जिसने चंद दिन कबल भी कबीले में इसके खिलाफ होने वाली साजिशों से खबरदार किया था, आज फिर एक हौसला अफजा पैगाम भेजा था। इस दिन सरदारनी समूरा शदीद बरहमी की हालत में दंदनाती हुई एक मकान में दाखिल हुई। गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा लाल बबूका हो रहा था, इसका बदन हौले हौले कांप रहा था। तकाशा भी इसके साथ थी। वो दोनों जिस मकान में दाखिल हुए वो मंजिली देवरानी सफूरा का था। इसने सरदारनी समूरा और तकाशा को यूं आंधी तूफान की तरह मकान में दाखिल होते देखा तो ठड़क गई। सरदारनी समूरा गरजती हुई आवाज़ में बोली, सफूरा ये मत समझो, हम नहीं जानते कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारी साजिशों से हम गाफिल हैं तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे सब कुछ मालूम है। तुमने मेरे बेटे को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। वो पूरे हौसले से बोली, सरदारनी समूरा मुझे मालूम नहीं इस वक्त आप किस बात को लेकर इतना गुस्सा दिखा रही हो। तकाशा को आपके साथ देखकर समझ गई हूँ कि मुझे नीचा दिखाने के लिए ये कोई नई साजिश है। बकवास मत करो तुम, सरदारनी चीख कर बोली। तकाशा बेशक मेरे साथ है, लेकिन तुमसे जो बात कर रही हूँ ये बराह रास्त मैं ही पूछ रही हूँ। आप कबीले की सरदारनी है, आप जो पूछेंगी इसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे आपकी बात से इनकार नहीं, लेकिन तकाशा की तरफ दारी पर एतराज़ ज़रूर है। वो कटीले लहजे में बोली, मैं कबीले की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून हूँ, इस लिहाज से मेरे किसी भी अमल पर किसी को एतराज़ का हक नहीं। तुम भी हसद और मक्कारी से बाज आ जाओ। तुम्हें जितनी इज्जत और हैसियत देती हूँ इसे गनीमत जानो। सफूरा ने अपने गुस्से को बर्दाश्त किया, सब्र के तल घूंट पी कर कहा, सरदारनी सफूरा आपने अभी तक असल बात नहीं की। मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो आप आंधी तूफान की तरह आ गई हैं। इतनी मासूम बात बनो सफूरा, वो गुस्से से लहरती हुई आवाज़ में बोली, इसी तरह बताओ हमारी मेहमान लड़की किधर है, इसे अगवा करके यहाँ कहाँ छुपाया है। वो चौंकते हुए बोली, क्या मतलब है आपका, इसे अगवा किया है, कैसा कब हुआ है। तकाशा अभी तक खामोश थी। वो तड़क कर बोली, ज़्यादा मासूमात बनो सफूरा, मैं खूब जानती हूँ इसमें तुम मुलविस हो। हिना ने मुझे बताया था कि तुम इस नफरत और गुस्से से घूरती हो। पहले ही दिन नाश्ते के दौरान मेरा और तुम्हारा झगड़ा भी इसी वजह से हुआ था। इस वक्त तुमने सबके सामने इसे सबक सिखाने की धमकी दी थी। ये बात सरदारनी सफूरा भी जानती है। सफूरा चिल्लाकर बोली, तुम हद से बढ़ी हो तकाशा, एक नाकर्दा गुनाह का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालकर मुझे बदनाम कर रही। मत भूलो कि मैं भी एक सरदार की बीवी हूँ, मेरे अब्बा भी दूसरे कबीलों के सरदार हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगाकर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकोगे। सरदारनी सफूरा नागवारी से बोली, अपनी हैसियत का इतना डोल मत पीटो, तुमने गलत किया है तो हर सूरत इसकी सज़ा भुगत लोगे। सीधी तरह बताओ हिना को कहाँ छुपाया है। अभी ये बात कबीले में फैली नहीं, इससे पहले कि पूरे कबीले में इसका डंडोरा पीट जाए इसे हमारे हवाले कर दो। सफूरा झंझला कर बोली, सरदारनी सफूरा आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, वो अगवा हुई है, इसका इल्म भी आपकी ज़बानी ही मुझे हुआ है। सरदारनी होंठ चबाते हुए बोली, वो लड़की हमारी इज्जत है, कबीले के नए सरदार की होने वाली बीवी है। इसे कुछ हुआ तो किसी को नहीं बख्शूंगी। याद रखो इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो इबरतनाक इंजाम से 2-4 कर दूंगी। ये कहकर वो पलट कर लंबे लंबे डांग बढ़ती सफूरा के मकान से बाहर निकल गई। तकाशा इसके पीछे पीछे थी। बाहर आकर सरदारनी सफूरा ने पाटदार आवाज़ में कहा, तकाशा अपने साथ जंगजूओं का एक दस्ता लेकर जाओ, पूरे कबीले में जिस मकान पर भी शक हो इसमें घुसकर हिना का पता लगाओ। आज शाम तक इससे हर हाल में बाजियाब करा लो। इसके लिए अगर किसी की जान भी लेनी है तो परवाह मत करना। तकाशा धीरे से बोली, कबीले का कोई फर्द हिना से क्यों दुश्मनी करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे सफूरा का हाथ है। और शुरू दिन से आपके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहती है। अब इसे अपने इरादे में नाकामी नजर आई तो इंतकामी इक़दाम के तौर पर हिना को अगवा करवाया है।
قبیلے میں کہیں اسے تلاش کرنے کی بجائے صفورہ پر ہی کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ سردارنی صفورہ کو سوچتے ہوئے بولی، میں صفورہ کے پیچھے جاسوس لگا دیتی ہوں، وہ اس کی ہر حرکت کی مجھے خبر دیں گے۔ تم اس دوران قبیلے میں اس کا سراغ لگاؤ، مجھے امید ہے اسے اغوا کرنے والے اس لے کر قبیلے کے اندر ہی کہیں موجود ہوں گے۔ تکاشا تذبذب سے بولی، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہینا کو ہمارے ارادوں کا علم نہ ہو، لیکن اب خطرہ ہے، جنہوں نے اسے اغوا کیا ہے وہ اسے حقیقت بتا دیں گے کہ وہ قبیلے میں ہماری مہمان بن کر نہیں، نئے سردار کی دلہن بنا کر لائی گئی ہے۔ سردارنی صفورہ نے بے نیازی سے کہا، اسے ایک دن پتہ چلنا ہی تھا، چلو اچھا ہوا کسی اور کے ذریعے اس پر حقیقت آشکار ہوگی، مگر اس سے زیادہ اہم بات اسے ڈھونڈ نکالنے کی ہے، ورنہ ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا، قبیلے بار میں رسوائی الگ ہوگی، نیا سردار بننے کے لیے میرے بیٹے کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب فکر مت کرے سردارنی صفورہ، ہم نے جتنی محنت سے یہ سازش تیار کی ہے میں اسے ناکام نہیں ہونے دوں گی۔ صفورہ جیسی خودغرض اور مکار عورت کی چالوں کو اسی پر الٹ دوں گی، اس نے مکاری سے زیر لب مسکرا کر کہا۔